واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور طلب صادق کیا ہے؟ اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب اگر ہم تمہیں صبح دیں تو کیسا رہے گا؟ تھکے آئے ہو، آرام کرو، ہمارے مہمان ہو. کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، اب فجر کے بعد بات کریں گے. واہ. خادم سے کہا کہ انہیں کھانا کھلائی. صاحب چلے گئے آرام کرنے. تو آپ نے خادم کو بلا کے کہا کہ مچھلی کھلانا، اور تازہ مچھلی، اس میں مسالے جو ہے نا زیادہ ہوں، نمک زیادہ ہو، تیز ہو. اور سنو، بعد میں پانی مت دینا اسے، یہ چاہے پانی مانگتا رہے باہر سے کنڈی لگا دینا، پانی نہ دینا اسے. اب مچھلی کھائی اس نے مسالے والی، مسالے تیز، نمک تیز. اب جب اسے پانی کی طلب ہوئی تو اس نے پانی مانگنا شروع کیا. دیکھا دروازہ بند ہے، اندر پانی نہیں ہے. تو اس نے چیخنا شروع کیا کہ پانی پلاؤ، پانی پانی. لیکن قریب کوئی تھا ہی نہیں. آخر پتہ نہیں تھکا ہارا کس وقت وہ بستر پہ گرا، آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو وہ سوتے میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کو ہر طرف پانی 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 نظر آ رہا ہے. کہیں مٹکا ہے، وہ پانی کی طرف دوڑ رہا ہے، کہیں پانی ہے، کہیں مشکیزہ رکھا ہوا ہے، کہیں کوزے میں پانی نظر آ رہا ہے، اسے خواب میں بس پانی ہے. صبح ہوئی، دروازہ کھلا، وہ دوڑ کے گیا وضو خانے پہ. جا کے اس نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا. فجر کی نماز کے بعد جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے کہا حضور آپ نے کہا تھا میرے سوال کا جواب دیں گے، آپ بتائیے مجھے کہ طلب صادق کیا ہے. میں بڑی دور سے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ جواب تو ہم تمہیں دیتے ہیں، پہلے یہ فرمائیے کہ رات کیسی گزری؟ واہ واہ، مہمان نوازی ہماری کیسی رہی؟ کیا عمدہ طریقہ ہے. واہ. کوئی کسر تو نہیں رہ گئی؟ واہ. خدمت میں خدام سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہا حضور باقی کھانا تو بڑا لذیذ تھا، مگر وہ شاید پانی رکھنا بھول گئے اور جا کر سو گئے. اس میں نمک زیادہ تھا، اسپائس زیادہ تھا اس میں، اور میں رات بھر مجھے پیاس لگی. میں کئی دفعہ کھڑکی کے پاس آ کر میں زور زور سے چلایا کہ پانی دے دو، پانی دے دو، کہ شاید میری آواز ان تک پہنچ جائے. مجھے پانی نہیں ملا. کہا صاحب پھر میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ہر طرف پانی 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 دیکھا. کبھی میں دیکھتا ہوں مٹکا رکھا ہوا ہے پانی کا، کبھی مشکیزہ ہے، کبھی کوزہ، کبھی پانی کی نہر دیکھتا ہوں، کبھی پانی دیکھ رہا ہوں. اچھا پھر؟ کہا بس اتنے میں اذان ہوئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دوڑ لگا دی وضو خانے پہ، جا کے خوب سیر ہو کے پہلے پانی پیا. واہ 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 واہ. بابا جی مسکرائے. واہ 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 واہ. فرمایا اچھا واہ 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 واہ. تمہارا سوال کیا تھا؟ کہا حضور میں یہ پوچھنے کے لیے اتنی دور سے آیا تھا کہ طلب صادق کیا ہوتی ہے. فرمایا میاں ابھی تک نہیں سمجھے کہ طلب صادق کیا ہوتی ہے؟ واہ 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 واہ. یہی تو ہے طلب صادق. واہ واہ واہ. جس سے رات تم گزرے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تمہیں پیاس کی شدت تھی اور تم اس کے لیے آوازیں لگا رہے تھے. جب تک تمہیں نیند نہیں آئی تم ایک ہی خیال میں گم رہے، ایک ہی آواز تمہارے منہ سے نکل رہی تھی، پانی 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 پانی. واہ واہ. اور جب تم سوئے تو بھی یہی خیال تھا، اٹھے تو اسی کی طرف دوڑے. واہ 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 واہ. میاں یہی تو طلب صادق ہے. واہ 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 واہ. جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو طلب صادق نہیں کہلاتی. اگر طلب تمہاری سچی ہے تو سوتے میں بھی وہی خیال ہوگا،
جاگتے میں بھی وہی خیال ہوگا، ہر طرف پھر وہی جلوہ ہوگا اور وہیں لپکو گے اسی اور وہی لپکو گے۔ واہ واہ سر، یہاں تو بڑا اہم سوال پیدا ہو رہا ہے اس واقعے سے، بہت اہم سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورا معاشرہ ہے وہ طلب اللہ 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 نظر آتی ہے ہمیں، کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو طلب ہے اللہ کو پکارنے کی، اللہ کو چاہنے کی، اللہ کی طلب کا جو ذکر ہے، جو شور ہے، کیا وہ طلب صادق ہے؟ دیکھیں، اگر طلب صادق ہو تو صرف وہ مسجد تک ہی کیوں محدود ہو؟ اگر وہ رب ہمیں مسجد میں دیکھ رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، تو مسجد سے نکل کے جب آپ اپنے گلے پہ بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنی سیٹ پہ آ کر بیٹھتے ہیں، تو وہاں یہ خیال کیوں نہیں ہوتا کہ وہ تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے مجھے؟ سر مسجد تو عبادت کی جگہ، یہ تو کاروبار کی جگہ ہے نا سر۔ تو اس ہر کا وقت ہم اللہ اللہ کریں گے تو سر کام دھندا کیسے کریں گے؟ تو پھر طلب صادق بھی نہ ہوئی۔ ہوں طلب صادق ہے ہی یہی کہ ہتھ کار ولت دل یار ول۔ واہ واہ واہ، طلب صادق ہی یہ ہے کہ آپ جہاں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، واہ، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، دنیا کے کسی کام میں بھی آپ ہوں، دل آپ کا وہیں ہے، اور آپ کو یہ پتا ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ واہ، آپ جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، مجمع میں ہوں، ایک خیال، اگر یہ خیال ہے تو طلب صادق ہے۔ واہ، ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، جی، آ کر کہنے لگا سائیں میرے حق میں دعا کریں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جو دعا تم مجھ سے کرانے کے لیے آئے ہو تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ میں بھی اسی کا بندہ ہوں، تم بھی اسی کے بندے ہو، ہیں تو دونوں ہم عبد ہی ہیں، معبود تو ایک ہی ہے ہمارا۔ واہ 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 واہ، میاں تم کیوں نہیں دعا کرتے اپنے لیے؟ واہ واہ واہ، کہنے لگا میری تو نہیں سنتا، وہ سنا ہے آپ کی سنتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے وہ میری کیوں سنتا ہے، وہ میری کیوں مانتا ہے؟ کہا حضور آپ ہی بتائیے۔ فرمایا کہ میں اس کی مانتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس کی مانتا ہوں۔ جب میں اس کی ہر بات مانتا ہوں تو وہ میری بات کی بھی لاج رکھ لیتا ہے۔ ہم اس کی نہیں مانتے، ہم اس کی نہیں سنتے۔ سر ہم تو ہر وقت عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں۔ اگر ہر وقت ہم عبادت کر رہے ہوتے، ہم ہر بات میں اس کی بات مان رہے ہوتے، تو آج ہمارے یہاں یہ جو سودی نظام چل رہا ہے، یہ جو آج ہمارے یہاں ظلم و ستم ہے، یہ جو آج ہمارے یہاں کرپشن ہے، یہ جو آج ہم ملاوٹ میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، یہ جو ہم ایمانداری میں اتنے پیچھے جا چکے ہیں، ہم یہاں ہوتے اگر ہم اس کی مان رہے ہوتے، آج کوئی غریب اس طرح پڑا ہوتا، ہماری جیلیں اس طرح بھری بھی ہوتی۔ حضور والا اگر ہم مان لیں، اگر قوم لوگ اپنے رب سے جڑ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خالق کی بات مانے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اکیلے میں یاد کرو گے میں اکیلے میں یاد کروں گا، تم مجھے مجمع میں یاد کرو گے میں تم سے بہتر محفل میں یاد کروں گا، میری طرف تم آؤ گے میری رحمت اس سے تیزی میں تمہاری طرف آئے گی۔ طلب صادق نہیں ہے، ہم تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے علی بھائی کہ یہاں بیٹھ کر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ کرم کر، اس کا یقین ہے کہ وہ سن رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کے وہ فراڈ کر رہا ہے. بہت کمال گفتگو چل رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو مل رہا ہے. طلب صادق کے حوالے سے کوئی ایسا مشاہدہ، کوئی ایسی بات آپ کے تجربے میں آئے جو اس بات کو مزید کھولے، مزید آسان کرے، بیان کرے تو سر؟ لیکن سیرت کے حوالے سے تو مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. جی ارشاد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طلب صادق کے حوالے سے فارس سے چلے، امیر زادے تھے، لٹتے پٹتے غلام بن کر ایک طلب میں مدینہ منورہ پہنچ گئے. واہ واہ. طلب کیا ہے کہ انہیں یہ خبر دی گئی کہ نبی آخر الزماں اس سرزمین پر تشریف لائیں گے. ہر ستم کو انہوں نے کرم سمجھ کے قبول کیا. کیا دیوانے تھے. واہ واہ واہ. اور ایک یہودی کے غلام ہیں اور روز انتظار میں ہے، کان وہیں ہیں کہ کب یہ نغمہ سنائی دے کہ جس کے انتظار میں آیا ہوں. آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا نہیں آئیاں جدوں بہاراں. جس یہودی کے آپ غلام تھے، ایک دن باغ اوپر درخت پر چڑھے میں کھجوریں توڑ رہے ہیں تو نیچے اس کا ایک رشتہ دار آیا. اس نے کہا کہ تمہیں خبر ملی کہ جس رسول کا مسلمان انتظار کر رہے تھے، جس نبی کا، وہ قبا تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی اوپر ہیں، کھجور کے درخت پہ چڑھے میں، آپ نے وہیں سے چھلانگ لگا اللہ اور دوڑنے لگے کہ میں پہنچوں. تو پکڑ لیا مالک نے. کہاں؟ تمہارا کیا تعلق ہے ان سے؟ خاموش ہو گئے، انتظار کرنے لگے. چھٹی کا وقت ہو، شام کو میں جاؤں. علی بھائی، طلب صادق ہو نا، اگر پیاس سچی ہو تو کنواں خود چل کے بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیاسا کیا کنویں کی طلب میں جائے گا؟ اتنی طلب سچی ہو تو کنواں خود چل کے آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی کا یہ واقعہ، اس کو آپ پڑھیں. اللہ اکبر اللہ. حضور خود مدینہ تشریف لائے. اللہ اللہ. کس انداز سے ملاقات ہوئی، کیسے انہوں نے نشانیاں دیکھی. آخری نشانی رہ گئی تو وہ انتظار میں تھے کہ کب چادر مبارک ہٹے اور میں جو ہے وہ مہر نبوت کی زیارت کروں. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور بقیع میں تشریف فرما تھے، حضرت سلمان فارسی بھی آ گئے. وہ انتظار میں ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے پشت مبارک کی طرف کہ میں وہ نشانی بھی دیکھ لوں. تو اتنے میں میرے حضور نے جب دیکھا تو مسکرائے اور آپ نے چادر ہٹائی اور انہوں نے زیارت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طلب پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ ایسا ہوا علی بھائی کہ کیا بات، کیا قرآن بات. کریم کی یہ آیت مبارکہ ہم اکثر مطلب روزانہ ہی پڑھتے ہیں سب. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. ایک دن میرے ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی، اور مطلب اسی طرح ایک نقطہ دماغ میں کبھی کبھی انسان کسی ایک چیز پہ غور شروع کر دے تو وہ بات، میں نے کہا کہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. یہ دعا بندہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انعام یافتگان موجود ہیں. واہ واہ. اور اگر کوئی پانا چاہے آج کے دور میں، قرآن تو قیامت تک کے لیے. آج کوئی کہے کہ اللہ مجھے انعام یافتہ سے ملنا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے، تو قرآن سے وہ رہنمائی لے رہا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی انعام یافتہ تو ملے گا. بے شک. کیا عمدہ بات ہے. کیا اب یہ بات میرے دماغ میں کوئی 2-3 دن سے مسلسل چل رہی ہے
کہ کوئی انعام یافتہ مجھے ملے، کوئی انعام یافتہ مجھے ملے۔ علی بھائی یہ عجب راہ ہے، طلب صادق ہو، سچی راہ کا مسافر ہو تو یہ الگ معاملہ یہاں پہ کہ اگر بندہ پرائمری میں ہو تو وہ ٹیچر ملتا ہے، سیکنڈری میں ہو تو اس طرح کا ٹیچر ملتا ہے، واہ واہ واہ، وہ ایم فل پی ایچ ڈی کر رہا ہو اس طرح کا ٹیچر ملتا ہے، وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ کتاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آڈیو ویڈیو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی رہنمائی ضرور کرے گا وہ۔ واہ واہ واہ، طلب صادق، طلب صادق ہو، کیا بات۔ تو اب میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ میری ملاقات ہو فزیکل کسی ایسے شخص سے جو انعام یافتہ ہے۔ اس دن بہت زیادہ یہ بات نا دماغ میں گردش کرتی رہی۔ تو رات کو ہمارے کچھ دوستوں نے ایک فارم ہاؤس ہے یہاں ہائی وے پہ، وہاں پروگرام بنایا کہ وہاں کوئی کھانے کی دعوت رکھی، ہم لوگ چلے گئے وہاں۔ وہ لوگ شاید پوری رات وہاں رکنا چاہ رہے تھے، تو میں تقریباً 11 بجے کھانا وغیرہ کھا کے میں نے کہا مجھے جانے دیں، آپ لوگ رکنا چاہتے ہیں تو رکیں، میرے صبح مصروفیت ہے تو میں رک نہیں پاؤں گا۔ خیر میں ان سے اجازت لے کے گاڑی میں بیٹھنے لگا، تو اتنے میں وہ ہمارے ایک دوست ہیں اشرف رشید، اکثر ہمارے یہاں محفل میں بھی آتے ہیں، تو وہ کہنے لگے مجھے بھی جانا ہے۔ میں نے کہا جائیے جی، آپ بھی آ جائیں ساتھ۔ ایک بچہ میرے ساتھ تھا یہاں ہمارے ادارے کا ہی، وہ بھی ساتھ تھا، 3 لوگ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسے سبب کیسے بنتا ہے۔ ہم نے گاڑی نکالی، تھوڑا آگے گئے، رات کا وقت ہے، تقریباً کوئی 11:30-12 کا ٹائم۔ تھوڑا آگے گئے تو وہ اشرف صاحب کہنے لگے یار میری چابیاں تو وہیں رہ گئیں، واپس چلیں۔ ہم نے گاڑی گھمائی، واپس آئے، تو جب واپس پہنچے تو وہ جب انہوں نے چابیاں لیں تو وہاں ایک اور صاحب نثار صاحب تھے، وہ کہنے لگے یار میں بھی جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ آ ہی گئے ہو تو مجھے بھی لے چلو۔ ایک مسافر اور ہو گیا، ایک مسافر اور ہو گیا۔ اچھا وہ نثار صاحب ہمارے ساتھ آگے بیٹھ گئے، ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ ساتھ میں بیٹھ گئے۔ اب میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی میں اسی ٹاپک پہ میں، کیونکہ وہ جب جی چیز ہو تو وہ پھر ہر جگہ بندہ موضوع وہی، فارم ہاؤس پہ بھی میں اسی ٹاپک پہ بات کر رہا تھا دوستوں سے، گاڑی میں بھی وہی موضوع چلا، تو ایسے ہی بات چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یار نثار بھائی آپ بتائیں کہ کوئی اللہ والے، کوئی ایسے جو انعام یافتہ سے آپ کی کوئی ملاقات ہے، کوئی آپ جانتے ہیں؟ تو خاموش رہے، کہنے لگے یار تسلیم بھائی اس فیلڈ کے تو آپ ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ میں نے کہا یار مجھے ملنا ہے، کوئی مجھے ایسا بندہ چاہیے۔ اشرف صاحب کو ہم نے اتار دیا، اب ہم اور نثار صاحب ہیں، اور جیسے وہ اترنے لگے اپنے گھر پہ، رات کو تقریباً 12:30-1 کا ٹائم ہو گیا، اترتے وقت انہوں نے مجھے کہا کہ یار جس کی تم تلاش میں ہو وہ بندہ تو تمہارے گھر کے پاس ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ انہوں نے مجھے ایڈریس بتایا کہ تمہارے گھر کے بالکل قریب ہی تو ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں، ابھی تو ٹائم بہت ہو گیا، یا تو ابھی چلو، کہنے نہیں ابھی مناسب نہیں ہے، رات کو جلدی سوتے ہیں وہ، اور یہ رات کا وقت ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ ایک کام کرو، کل عصر کی نماز فلاں جگہ پڑھنا، تو ہم عصر کے بعد ان سے مل لیں گے۔ اچھا، ہاں۔ اب میں رات پر بڑی مشکل سے میں سویا، اور دوسرے دن عصر کے وقت نہ میں بالکل وہاں پہنچا، نثار صاحب بھی آفس سے آ گئے، اور ہم دونوں جا کر اس شخص سے ملے، اور واقعی ملنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کرنٹ پورا ہے۔ واہ واہ، جس بندے کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ موجود ہے۔ واہ۔ تو علی بھائی جب آپ کسی بتائیں گے نہیں کچھ انعام یافتہ کے بارے میں یا خفیہ؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم جب اس طرح مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب بھی میں کسی ایسے شخص سے ملا ہوں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایسے اس کے بعد سے تو تواتر کے ساتھ یہ ملاقاتیں کئی ان سے بھی ہوئیں اور کئی اور لوگوں سے بھی ہوئیں، اللہ نے ملوایا انعام یافتگان سے۔
ماشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، طلب سچی ہو اور آپ چاہ رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں کہ میرے مالک مجھے ملا. واہ 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 واہ. خالق جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی طلب سچی ہے، یہ چاہ رہا ہے، تو پردہ ہٹ جاتا ہے، ہو کر رہتا ہے کنفرم ہے، کوئی شک ہی نہیں. علی بھائی واہ. تو سر طلب صادق، خالق کائنات کی طلب. اب کوئی بندہ ایسا آ گیا ہے کہ اس کے اندر یہ طلب سچی ہے، تو وہ کیا خالق کو پا لے گا؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس انداز سے ہم سمجھتے ہیں. جی. طلب صادق، اللہ کی طلب، اگر سچی طلب کسی میں ہے تو وہ کسی اللہ والے تک پہنچے گا. اللہ کی طلب، اللہ کیسے سر؟ اللہ کی طلب کسی اللہ والے تک لے جائے گی آپ کو. خالق تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ مخلوق سے ہو کر گزرتے ہیں. واہ 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 واہ. اور جب آپ کسی اللہ والے تک پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو اس راہ میں اور آگے بڑھا دیتا ہے، وہ آگے بڑھا دیتا ہے. یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ سارے اس راستے کے چراغ ہیں. اس کی روشنی میں جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو یہ چراغ آپ کو سراج منیرہ تک لے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان. علی بھائی کوئی رب کو دیکھنا چاہتا ہے نا، رب کو پانا چاہتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں تصور شیخ کہا جاتا ہے، جو بات کی جاتی ہے عموماً، یہ ہے کیا بنیادی طور پر؟ لوگ تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں غلط فہمیاں بھی پیدا کرتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، جی، اللہ والے کو دیکھا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، ان کے چہرے کو اپنے سامنے رکھا، میری نگاہوں نے ان کی نگاہوں کو دیکھا، ان کی نگاہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا، ان کی نگاہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا. واہ واہ. سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اگر یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء تک پہنچا. سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء نے بابا فرید کو دیکھا. سبحان اللہ. بابا فرید نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو دیکھا. سبحان اللہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت خواجہ معین الحق والدین کو دیکھا. واہ. حضرت خواجہ معین الدین نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کو دیکھا. سبحان اللہ. سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ پہنچا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سبحان تک. اللہ. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی کو دیکھا اور مولا علی نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا. سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کریم نے اپنے پروردگار کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح انڈائریکٹلی ایک چین ہے نا پوری. واہ واہ. طلبگاران دیدار الہی میں بندہ شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی مثال ہے، بڑی منفرد اور یونیک مثال ہے. اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو طریق یہی ہے، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. ایک راستہ ہے، آپ اس راستے کے مسافر بن جائیں. واہ واہ واہ. آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رسول کریم کے ہاتھ میں، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں. اور مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کے بارے میں سبحان اللہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کی سچی طلب آپ کو کسی اللہ والے تک لے جائے، اور وہ سلسلہ در سلسلہ وہ یا کسی ایسے ٹوٹے ہوئے دل تک لے جائے گی. اچھا. جیسے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اے فلاں شخص میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کہے گا میرے مالک کیفا اطعمک وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، تو خود رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا. واہ واہ واہ. اللہ کو پانے کا جو طریقہ ہے وہ کسی اللہ والے تک، کسی ٹوٹے ہوئے دل تک. کہیں تم پہنچو گے تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ مخلوق سے ہو کر گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر بہت شاندار گفتگو اور بڑی باکمال گفتگو۔ طلب صادق کی تو اتنے فیوز و برکات ہم نے سنے، فضائل بھی سنے، برکات بھی سنے اور فوائد بھی سنے۔ اب کوئی انسان چاہتا ہے اس کی طلب صادق ہو جائے تو کچھ ایسے اعمال، کچھ طریقہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچ بولنا شروع کر دیں۔ واہ 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 واہ! 2 کام کرے، سچ بولے اور پاک رہنا شروع کر دے۔ اللہ پاک، رسول پاک، کتاب پاک، دین پاک، نبی کی آل پاک، کوئی ناپاک شخص اس میں نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سچا، رسول سچے، کتاب سچی، دین سچا، جھوٹا شخص اس میں نہیں چل سکتا۔ واہ واہ واہ! 2 نکات۔ 2 نکات۔ تیسری بات، خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، یہ اپنا شیوا بنا لے، واہ! مراد کو پا جائے گا۔ سچ بولے، سچ بولے، پاک رہے، خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت اور اللہ کے محبوب کا محبوب بن جائے۔ سر یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے محبوب کا محبوب بن جائے؟ اس کا بھی کوئی طریقہ؟ یہی وہ خوبصورت طریقہ ہے جس میں نجات ہے۔ آپ اللہ کے محب بننے کے بجائے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ محبوبوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں اور محب کو آزمایا جاتا ہے۔ واہ! اللہ کے محب بننا چاہتے ہو اور اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر آزمائش کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، تم اس دعوے میں سچے بھی ہو یا نہیں۔ لیکن اللہ کا محبوب بن جائے بندہ تو محبوبوں کے تو ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ واہ! اور محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان! اور یہ طریق اللہ نے خود بتایا، کل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، سبحان اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چلنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنانا، واہ واہ واہ! اللہ کے محبوب بننے واہ کا واہ واہ واہ! سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ کو پانے کا طریقہ ہے۔ واہ 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 واہ! سبحان اللہ! سب بہت شکریہ، بہت قیمتی گفتگو آج ہماری سماعتوں کی نظر ہوئی اور یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور یہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی کا باعث بنے گی۔